کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت، اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے، سب سے زیادہ جہالت، نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام، نہ مدارس اسلامیہ میں، پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے، یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے، پب جی گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو، آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے، تمہیں آوارہ کر دیا جائے، تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو۔ آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک بات ہی یاد رکھ لے، جہالت سے توبہ کرے۔ ارے میرے عزیزو، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آج بھی پڑھ سکتے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 7 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں، میری عمر بیت چکی تھی۔ 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس۔ یہ عمر نہیں ہوتی، لیکن علم سے دور نہ جاؤ۔ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا، کہیں سے اجالا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں، ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے، دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا، کبھی حلوہ کھائے گا۔ کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے۔ یہی مثال جاہل کی ہے، جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں۔ ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا، آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی، جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا۔ بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا۔ غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا۔ کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے، میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں۔ فرماتے ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے۔ میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں، بھوکا واپس آ گیا۔ یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات۔ آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم کیسے عاشقان اولیاء میں شامل ہیں؟ میرے عزیز، بیداری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں کہ دوسرے نعرے لگائیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ میرے عزیزو، جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے، معلوم ہے جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے، پورے مدینے میں صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ کتنے؟ 6 لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال اپنی ظاہری زندگی بتائیں مدینہ طیبہ میں۔ 10 سال جب آپ کے وصال کا وقت ہوا، 80,000 صحابہ کو لکھنا آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 80,000 کے ہاتھوں میں قلم تھا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کتنا بڑا ریولیوشن ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے۔ شاید میں زندگی بھر پڑھاؤں تو اتنے شاگرد نہیں بنا پاؤں جو 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت، علم طریقت، علم شریعت کا بحر ذخار انہیں بنایا تھا۔ حضور نے علم بانٹا ہے، بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھو، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے تو افسوس ہوتا ہے میرے عزیز، افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اڈوں سے باہر نکلو۔ آپ مطالعہ کر،
آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز، بہت اچھی ہے. جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے. اس موبائل میں ہزاروں کتابیں، اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ، پوری حدیثیں ہیں، پوری تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے. دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں. دیکھو، مطالعہ کرو، علم حاصل کرو. جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو. غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا، سنیے، غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح ہے. وہ مصائب جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے. کیا کہنا. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ سے لگ رہا تھا، اللہ. اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا، قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں. تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے. کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی ماں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے. اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے. اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو. تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا. اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے. بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں. یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے. کھا لیے. پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں. اللہ اکبر. اللہ. وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے. غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے. ہاں بے شک بے شک. مجھے شرمندگی نہ ہو. عزیزان گرامی، غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں. کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی. ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے. غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے. غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی. کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے. برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے. ماں بیمار ہے. غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے،
جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزوں آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا۔ جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا؟ اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں؟ لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا، بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ، کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر بے شک جو غوث کی ماں ہے۔ غوث پاک نے باہر سے کہا، ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی، آ گیا کہ ملاقات کر لوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد۔ ماں نے اندر سے کہا، عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا، بغداد آیا، گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی۔ بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا، مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا، عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا۔ یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی۔ آج ہم آرام دہ بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے۔ وہ بڑے بڑے اولیاء، تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہیں پڑھے نہیں تھے؟ یہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس وقت بتائے ہیں۔ اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھتے کسی استاد کے پاس ذانو ادب طے کرنے کو۔